بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ایٹر ٹیسٹ کی تیاریوں میں ہم سب لوگ مصروف ہیں اور یہاں پہ ہم نے کلاس 9 میتھمیٹکس کے جو مین پوائنٹس ہیں وہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور ہم نے آرڈر آف میٹرکس تک پچھلے اس میں کیا تھا، جو پچھلا لیکچر تھا اس میں ہم نے آرڈر آف میٹرکس تک پڑھا تھا اور ایکولیٹی آف ٹو میٹریسز یہ بھی پڑھا تھا۔ آج جو ہمارے پاس نیکسٹ ہے وہ ٹائپس آف میٹریسز ہیں۔ یہاں پہ جو مین پارٹس ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، کیونکہ ہم زیادہ ڈیٹیل میں اور ایکسرسائز کو حل کرنا اس پر اگر جائیں گے تو ہمارا کافی ٹائم لگ جائے گا۔ اب ہم نے وہ میٹیریل پڑھنا ہے جو ہمارے پاس ٹیسٹ میں کارآمد ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور یہ چیپٹر کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم پھر کیا کریں گے، اس میں سے جتنے بھی ایم سی کیوز آ سکتے ہیں وہ سارے ایم سی کیوز میں آپ کو بعد میں پرووائڈ کر دوں گا لیکچر کی صورت میں، جب ہمارے پاس یہ والا لیکچر کمپلیٹ ہو جائے۔ اب ہمارے پاس ٹائپس آف میٹریسز ہیں۔ میٹریسز میں سب سے پہلے ہے رو میٹرس، ٹھیک ہے؟ رو میٹرکس کون سا میٹرکس ہوتا ہے؟ جس میں ہمارے پاس صرف اور صرف رو ہو اس کو کہتے ہیں رو میٹرکس۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس اس میں اے بی یہ ایک رو ہے، 1 2 1 3 4 یہ ایک رو ہے، 2 4 6 8 یہ بھی ایک رو ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو اگر سمجھا دوں تھوڑا سا تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس اے میٹرکس ہے، یہ دیکھیں اس میں یہ ایسے سیدھی لائن میں جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں رو، تو یہ ہمارے پاس ایک رو ہے اور اس کو کہتے ہیں رو میٹرکس، ٹھیک ہے؟ یہ رو میٹرکس ہو گیا۔ اگر ہمارے پاس ایک دوسرا میٹرکس ہے بی، اس میں ہمارے پاس 1 2 3 4 5 6، تو اس کو رو میٹرکس نہیں کہیں گے کیونکہ اس میں ہمارے پاس کتنے رو ہو گئے ہیں؟ 2 رو ہو گئے ہیں، ایک یہ والی رو ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک رو ہو گئی ہے اور یہ دوسری رو ہو گئی ہے، تو اس لیے ہم اس کو رو میٹرکس نہیں کہیں گے۔ وہ میٹرکس جس میں صرف اور صرف ایک رو ہوگی، اے بی سی، یہ ہمارے پاس یہ کام ویسے مجھ سے غلطی سے آ گیا ہے، اے بی سی اس میں صرف ایک رو ہے تو اس کو ہم کہیں گے رو میٹرکس۔ اسی طرح کالم میٹرکس دیکھیں، اگر ہمارے پاس صرف ایک کالم ہوگا اے بی سی، یعنی اوپر سے نیچے والے ہند سے یہ ہمارے پاس صرف ایک ہوگا، ایک لائن ہوگی، تو اس کو ہم کہیں گے کالم میٹرکس۔ بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ کالم میٹرکس کہیں گے۔ نیکسٹ اگر میں آپ کو سمجھا دوں، یہاں پہ مزید دوسری ایگزامپل دے دوں، یہ ہمارے پاس ایک ڈی میٹرکس ہے جس میں ہمارے پاس اے بی سی اور ڈی، یہ ہمارے پاس کتنے کالم ہو گئے؟ ایک یہ کالم ہو گیا اور ایک یہ کالم ہو گیا، تو اس کو ہم کالم میٹرکس نہیں کہیں گے۔ بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ کالم میٹرکس میں صرف ایک کالم ہوگا، بس اس بات کو آپ نے اپنے پاس نوٹ کر کے رکھنا ہے۔ نیکسٹ رو میٹرکس ہو گیا، کالم میٹرکس ہو گیا۔ اسکوائر میٹرکس کون سا ہوتا ہے؟ اسکوائر میٹرکس وہ ہوتا ہے جس میں رو اور کالم برابر ہوں، جس میں رو اور کالم کیا ہوں؟ برابر ہوں۔ نیکسٹ میں آپ کو یہاں پہ سمجھا دیتا، بالکل اسی میں سے سمجھا دیتا ہوں، ادھر دیکھیں ذرا، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ اس میں ہمارے پاس کتنے ایک رو ہیں اور کالم کتنے 3 ہیں، تو یہ ہمارے پاس اسکوائر میٹرکس نہیں ہوگا۔ ادھر اگر آپ دیکھیں تو اس میں کالم تو ایک ہے لیکن ہمارے پاس رو 1 2 3 روز ہیں، تو یہ ہمارے پاس اسکوائر میٹرکس نہیں ہوگا۔ اسکوائر میٹرکس کون سا ہوگا؟ اسکوائر میٹرک وہ ہوگا جس میں ہمارے پاس کالم اور رو ان کی تعداد برابر ہو۔ یہ ایک رو ہو گئی ہے، کالم 2 ہیں، لیکن اب اس میں اگر دوسری رو ہم ڈال دیں تو ہمارے پاس رو بھی 2 ہو گئی ہیں اور کالم بھی ہمارے پاس 2 ہو گئے ہیں، مطلب رو برابر ہوگا کالم کے، تو ہمارے پاس کون سا ہوگا؟ یہ ہمارے پاس اسکوائر میٹرکس ہوگا۔ کون سا میٹرکس ہوگا؟ اسکوائر میٹرکس۔ بس اس بات کو ذرا سمجھیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس کیا آ گیا ہے؟ نیکسٹ ہمارے پاس یہ دیکھیں ذرا، رو میٹرکس میں سادہ یہ سیدھی لائن ہے اور جہاں پہ ہمارے پاس یہ ایک لائن ہو تو اس کو رو میٹرکس کہتے ہیں، اور یہ اوپر سے نیچے ہمارے پاس ایک ہی لائن میں لکھا ہوا ہے تو یہ کالم میٹرکس ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس کتنے رو ہیں؟ 1 2 3 روز ہیں اور 3 کالم ہیں،
तो जहाँ पर हमारे पास रोज़ और कॉलम की तादाद बराबर हो वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स देखें दोस्तों, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं होगा, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। इधर देखें, इधर 2 रोज़ हैं, लेकिन अगर कॉलम की बात हो तो कॉलम हमारे पास 3 हैं, तो रो और कॉलम जो हैं वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में बराबर नहीं होगा। ज़ीरो मैट्रिक्स कौन सा होगा? जिसमें तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हों तो वो ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है। ज़ीरो को दूसरा नाम है नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स भी इसको कहते हैं। बात की समझ आ गई है। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है आपको यहाँ पे समझा दूँ। ये वो मैट्रिक्स होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं इन विच ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो, तमाम एलिमेंट ज़ीरो होते हैं लेकिन सवाए डायगोनल एलिमेंट के, इज नोन एंड डायगोनल मैट्रिक्स, इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ये देखें 1 0 0 3, लेकिन 1 और 3 ये हमारे पास डायगोनल हैं, तो यहाँ पे हमारे पास डायगोनल नॉन ज़ीरो हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 2 0 0 0 3 0 0 0 3, यानी इस लाइन वाले जो हिस्से होंगे, ये जो मेरा माउस आ रहा है ये इस लाइन वाले, जी सीधी लाइन वाले जो हिस्से होंगे ये हमारे पास नॉन ज़ीरो होंगे, बकाया हिस्से हमारे पास ज़ीरो होंगे, तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये देखें, स्टार्ट एट द टॉप लेफ्ट, बाएं साइड से शुरू होगा, लेफ्ट ऊपर से, और बॉटम राइट साइड के नीचे तक जाएगा। तो ये सीधी लाइन वाले जो हिस्से हैं ये हमारे पास नॉन ज़ीरो होंगे और बाकी हिस्से हमारे पास ज़ीरो होंगे। इस ज़ीरो को नॉन डायगोनल कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स कौन सा है? स्केलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका ये जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे। बात की समझ आ रही है? मैं अभी आपको यहाँ पे समझा दूँ। यहाँ पे अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में ये 1 है, 0 है और ये भी 0 है, फिर ये 0 आ गया है, इस लाइन वाले सीधी लाइन वाले हमारे पास क्या होंगे? नॉन ज़ीरो होंगे। ये 2 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 है, ये 0 है और ये 3 हो गया है। ठीक है, इस जो सीधी लाइन में लिखे हुए हिस्से हैं इसको कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, और इस मैट्रिक्स को कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इस डायगोनल मैट्रिक्स की एक और किस्म है जिसको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कौन सा होता है? स्केलर मैट्रिक्स में इधर तो 1 2 और 3 है ना, मुख्तलिफ हिस्से हैं। स्केलर मैट्रिक्स में हमारे पास जो हिस्से होते हैं, ये हमारे पास 0 1 0 0 0 1, ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट हैं ये बराबर होते हैं। ये क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसको फिर हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स की समझ आ गई है। इसमें एक और बात होती है, वो ये है कि स्केलर मैट्रिक्स इज अ स्पेशल केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स है, ये एक ख़ास किस्म का डायगोनल मैट्रिक्स है। सो उम्मीद करता हूँ इस बात की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पेज पे ये कहता है कि आपने एक बात को नोट करना है कि हर एक स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होता है, लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं होता। इस बात को अपने ज़हन में रखें। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या मतलब है? यहाँ पे जो डायगोनल वाली जगह पे हमारे पास 1 1 आ जाए, मिसाल के तौर पर इधर डायगोनल एलिमेंट 1 1 हैं और इधर डायगोनल एलिमेंट 1 1 हैं, तो इसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में आपको यहाँ पे सादा तरीके से समझा दूँ कि ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, उसमें ये हिस्से लिखे हुए हैं 1 2 3 और 4। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, क्या लेंगे? ट्रांसपोज लेंगे, तो हमारे पास ये क्या है? रो है। तो रो किस में तब्दील हो जाएगी? कॉलम में तब्दील हो जाएगी। पहले ये रो थी 1 2 ऐसे लिखे हुए थे, फिर जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो 1 2 ऐसे लिखेंगे, फिर 3 4 है, ये रो है, रो कॉलम में तब्दील हो जाएगी। तो ये 3 और 4 ये हमने क्या कर लिया है? ट्रांसपोज कर लिया है। बात की समझ आ गई। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगर आप यहाँ देखें सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स?
सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर आप देखें तो ये कहता है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो 1 के बराबर होगा। मिसाल के तौर पर ये 1 2 2 4 हैं, अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो 1 2 ये वाला जो है इसको हम अगर तब्दील कर लें ट्रांसपोज में तो ये फिर भी उस ए मैट्रिक्स के बराबर आएगा। आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगी, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ सादा तरीके से। अगर ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स में मेरे पास 1 2 2 4, अगर इसका मैं ट्रांसपोज ले लूँ तो मैंने अभी समझाया है कि ये वाला जो रो है ये कॉलम में तब्दील हो जाएगा। अब इस 1 और इस 2 को मैं ऐसे लिखूंगा 1 और 2, ये जो रो है ये कॉलम में तब्दील हो जाएगा। इस 2 को मैं ऊपर लिखूंगा 2 और फिर 4। देखो अब ये जो ट्रांसपोज हमने लिया इसके अंदर जो हिंसे लिखे हुए हैं उसका जो तरीक़ेकार है, वो जो हिंसे हैं वो बिल्कुल इन हिंसों के क्या हैं, बराबर हैं। तो लिहाजा ये हमारे पास ए मैट्रिक्स बराबर है ए ट्रांसपोज के, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आगे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इसे कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास स्क्यू नहीं सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बात की समझ आ गई। ये जब हमारे पास ए मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज के बराबर हो तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कहता है कि अगर ए ट्रांसपोज लेते हैं और वो मनफी ए के बराबर आ जाए तो ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। अभी इसकी मिसाल मैं दे देता हूँ। यहाँ पे अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है वो 0 -3 3 0 है, अगर इसका ट्रांसपोज लें तो 0 3 -3 0 आ जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो रो है ये कॉलम में तब्दील होगी। 0 3 ये -3 और यहाँ ये हमारे पास ये है रो है तो ये इधर तब्दील हो जाएगी, ठीक है। 0 3 इधर आ जाएगा और ये -3 0 ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर इसकी समझ नहीं आई तो अभी मैं आपको समझा देता हूँ। तो इस बात को इधर समझें, स्क्यू सिमेट्रिक को। ये हमारे पास आ गया 0 3 -3 0। अब क्या करते हैं, अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो ये जो कॉलम है ये रो में तब्दील हो जाएगा, 0 -3 आ जाएगा, और ये जो कॉलम है ये दूसरी रो में तब्दील हो जाएगा, 3 0 आ जाएगा। अगर हम इसको नफ़ी से ज़रब दे देते हैं, किससे ज़रब देते हैं, ए ट्रांसपोज है और इसको मनफी से ज़रब दे देते हैं तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, मनफी, और उस मनफी को एक दूसरे मनफी को अंदर भी ज़रब देते हैं 0, और नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा 3 और नफ़ी ज़रब 3 नफ़ी 3 और 0। तो 2 मनफी हमने लिए, एक मनफी बाहर एक अंदर, तो हमारे पास ये किसके बराबर आ गया है, ये ए के बराबर आ गया है। ये इसके अंदर देखो 0 3 -3 0। तो इसलिए कहते हैं कि अगर हमारे पास ए ट्रांसपोज मनफी ए के बराबर आ जाए तो ये हमारे पास क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये हमारे पास एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज के बाद हमारे पास ये नेक्स्ट पेज है, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। तो 2 मैट्रिक्स की एडिशन कैसे होगी, 2 मैट्रिक्स की एडिशन, पहला टर्म पहले के साथ जमा होगा, दूसरा दूसरे के साथ जमा होगा, नीचे वाला इस वाले के साथ जमा होगा, इसको इसके साथ जमा करेंगे तो एडिशन इसकी आसान है। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्स, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से होगी कि हम पहला पहले से मनफी करेंगे, दूसरा दूसरे से मनफी करेंगे, तो ये भी हमारे पास आसान हो गया है। कम्यूटेटिव लॉ और इसके साथ साथ एसोसिएटिव लॉ और एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे अगर आप आ जाएं, हमारे पास एडिटिव इनवर्स
اور ایڈیٹیو آئیڈینٹی، اس میں کیا فرق ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. 0 + 5 5 + 0، تو یہ جو 0 ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ ایڈیٹیو آئیڈینٹی ہے. اگر آپ یہاں پہ دیکھیں ان آرڈینری ارتھمیٹک 0 از کالڈ ایڈیٹیو آئیڈینٹی بیکاز کیونکہ 0 کسی بھی ہندسے کے ساتھ جمع کر لیں تو وہ ہندسہ بذات خود آ جاتا ہے، تو اس لیے 0 کو کہتے ہیں ایڈیٹیو آئیڈینٹی. بس اس بات کو ذہن میں رکھیں. ایڈیٹیو انورس کسے کہتے ہیں، ہمارے پاس A + B، ہمارے پاس دو میٹرکس کو جب جمع کریں اور اس کا رزلٹ ہمارے پاس 0 آ جائے تو یہ ہمارے پاس ایڈیٹیو انورس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، B کا ایڈیٹیو انورس -A ہوگا اور A کا ایڈیٹیو انورس -B ہوگا. بات کی سمجھ آ گئی ہے. نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں. ایکسرسائز 1.3 اور ٹرانسپوز آف اے میٹرکس. میں نے ابھی آپ کو سمجھا دیا ہے کہ ٹرانسپوز آف اے میٹرکس کسے کہتے ہیں. یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے ٹیسٹ کے لحاظ سے، یہ آتا ہے ٹیسٹ میں کہ AB کا ٹرانسپوز برابر ہوتا ہے. AB کا ٹرانسپوز کس کے برابر ہوتا ہے، B ٹرانسپوز A ٹرانسپوز کے. تو آپ نے ان پوائنٹس کو اپنے اندر اپنے پاس نوٹ کرنا ہے. AB ہول کا ٹرانسپوز برابر ہوتا ہے B ٹرانسپوز A ٹرانسپوز. اسے سوال آتا ہے کہ AB کا ٹرانسپوز نیچے آپ کے پاس آپشن ہوگا B ٹرانسپوز A ٹرانسپوز، دوسرا آپشن ہوگا A ٹرانسپوز B ٹرانسپوز، تیسرا آپشن ہوگا AB ہول کا ٹرانسپوز. اسی طریقے سے آپ کے پاس کیا ہوگا آنسر ہوں گے، لیکن آپ کے پاس جو کریکٹ ہے وہ B ٹرانسپوز A ٹرانسپوز کریکٹ ہے. نیکسٹ اس میں ہمارے پاس ایک اور کویسچن آتا ہے جو کہ اکثر اوقات پوچھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ڈٹرمننٹ آف اے اسکوائر میٹرکس. تو کسی بھی اسکوائر میٹرکس کا ڈٹرمننٹ کیسے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. کسی بھی اسکوائر میٹرکس کا ڈٹرمننٹ فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس مثال کے طور پر یہ ایک میٹرکس ہے جس کے اندر 1 2 3 4 یہ ہندسے ہیں. اب اس کا ڈٹرمننٹ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو ہم نے ایک کے گرد 2 سیدھی لائنیں لگا لینی ہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے، ادھر سیدھی لائن لگا لینی ہے 1 2 3 4. ٹھیک ہے، یہاں پہ سیدھی لائن میں ابھی لگانا چاہتا تھا لیکن یہ سیدھی لائن لگا لی. اب کیا کرو گے، 1 اور 4 کو ضرب دو گے، 1 ضرب 4، درمیان میں منفی لکھو گے، پھر 2 اور 3 کو ضرب دو گے، 2 ضرب 3، تو 1 4 4 -2 3 6، تو 4 - 6 ہمارے پاس -2 کیا آ گیا، اس کا ڈٹرمننٹ آ گیا. تو ڈٹرمننٹ معلوم کرنے کا یہ طریقہ کار ہے. نیکسٹ اس کا اگر آپ فارمولہ اپنے پاس لکھنا چاہتے ہیں تو اس کا فارمولہ کچھ اس طرح سے ہوگا، یہ ہمارے پاس A B C D، اس کا فارمولہ اس طرح لکھو گے کہ ڈٹرمننٹ آف A انٹو A B C D، اور اس کا فارمولہ یہ ہوگا کہ A اور D کو ضرب کرنا ہے، A D منفی B اور C لکھ لینا ہے، B C. یہ اس کا فارمولہ ہے، اپنے پاس نوٹ کر لیں. نیکسٹ یہ کہتا ہے کہ A از دا یہ نوٹیشن فار دی ڈٹرمننٹ آف A. دا ڈٹرمننٹ از اے نمبر ناٹ اے میٹرکس. ڈٹرمننٹ ایک نمبر ہے، میٹرکس نہیں ہے. سنگولر اینڈ نان سنگولر میں کیا فرق ہے؟ سنگولر وہ ہوتا ہے اگر آپ نے ادھر ڈٹرمننٹ فائنڈ کر لیا، مثال کے طور پر یہ آپ نے ڈٹرمننٹ فائنڈ کر لیا اور اس کا جواب 4 - 4 آ گیا ہے اور 4 - 4 سے 0 آنسر آ گیا، تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا، سنگولر ہوگا. اگر آپ کے پاس یہ 5 - 3 آ گیا، اس سے جواب 2 آ گیا ہے، مطلب 0 نہیں آیا، تو یہ نان سنگولر ہوگا. بس اس بات کو ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے، سنگولر، نان سنگولر اور ملٹیپلیکیٹیو انورس. اگر آپ یہاں پہ دیکھیں ایڈجائنٹ آف میٹرکس، ایڈجائنٹ آف میٹرکس کیا ہوگا، یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس ایک اسکوائر میٹرکس ہوتا ہے A B C D. اگر آپ اس کا ایڈجائنٹ لیں تو
اے اور ڈی کی جگہ تبدیل کر لو گے, بی اور سی کا سائن تبدیل کر لو گے. یہاں پہ اگر آپ کے پاس آ جائیں کہ ہمارے پاس اے میٹرکس ہے جس میں اے بی سی ڈی یہ والے ہندسے ہیں. اگر آپ نے اس کا ایڈجائنٹ لانا ہے اے ڈی جی, اس کا مطلب ہے ایڈجائنٹ آف, تو اے اور ڈی کی جگہ تبدیل کر لو گے, ڈی ادھر آ جائے گا, اے کی ادھر آ جائے گا, اس کی سائن تبدیل کر لو گے. اگر یہ جمع ہے تو اس کو منفی بی کر لو گے, اگر یہ منفی ہے تو اس کو جمع کر لو گے, لیکن یہ ہمارے پاس جمع ہے تو اس کو منفی سی کر لیں گے. تو یہ ہمارے پاس ایڈجائنٹ آف اے آ گیا ہے, تو اس کو ایڈجائنٹ کہتے ہیں. نیکسٹ اے بی اور بی اے. اگر ہمارے پاس دو میٹرکس ہیں, یہ ہمارے پاس اے بی اور بی اے ہیں, اس کو اگر ہم ضرب کرتے ہیں, دو میٹرکس ہیں اور اس کو اگر ہم ضرب کریں اور جواب ایک آئے تو یہ ملٹیپلیکیٹو انورس آف اے میٹرکس کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, بات کی سمجھ آ گئی ہے. نیکسٹ پیج پہ ہم چلتے ہیں. نیکسٹ پیج پہ ہمارے پاس ہے اے انورس. اے انورس کیسے معلوم کرتے ہیں اس کا فارمولہ آپ نے یاد کرنا ہے اپنے پاس. اے انورس برابر ہے 1/a ڈٹرمننٹ اور ایڈجائنٹ آف اے. بات کی سمجھ آ گئی. اے ڈٹرمننٹ کا بھی میں نے بتا دیا کیسے معلوم کرتے ہیں, اور ایڈجائنٹ کا بھی بتا دیا کہ اس کیسے معلوم کرتے ہیں. لیکن آپ کے پاس اگر آ جائے کہ اے انورس برابر ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس برابر ہوتا ہے 1/a کا ڈٹرمننٹ ایڈجائنٹ آف اے, ایسا بھی لکھا جاتا ہے. اور دوسرا طریقہ میں بتا دیتا ہوں, کہیں آپ اس میں یہ نہ ہو جائیں, اے انورس برابر ہوتا ہے 1/a ڈٹرمننٹ اور ایڈجائنٹ آف اے, ایسا بھی آ سکتا ہے. اور اس کی دوسری صورت جو ہوگی وہ میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں. دوسری صورت ہمارے پاس ایسی بھی آ سکتی ہے کہ اے انورس برابر آتا ہے ایڈجائنٹ آف اے ڈیوائڈیڈ بائی اے ڈٹرمننٹ, یہ بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسا نہ ہو کہ آپ نے کہنا ہے کہ اوپر لازمی ایک آنا ہی ہے. نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں. نیکسٹ پیج پہ ہمارے پاس ریممبر میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اسے یاد کرنا ہے کہ اے ہمارے پاس اے بی سی ڈی کے برابر ہوگا. اے انورس ہمارے پاس 1/a ڈٹرمننٹ اور ایڈجائنٹ آف اے ہمارے پاس کس کے, ڈی اور اے کی جگہ تبدیل کرنی ہے, بی اور سی کا سائن تبدیل کرنا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ پیج پہ ہمارے پاس کیا ہے, یہ موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں. اے بی ہول کا انورس برابر ہے بی انورس اے انورس کے. ٹھیک ہے, یہ اگر آپ دیکھ لیں اس کو اپنے پاس نوٹ کر لینا ہے کہ اے بی ہول کا انورس برابر ہے بی انورس اے انورس کے. ٹھیک ہے, نیکسٹ یہ ہمارے پاس ریویو ایکسرسائز ہیں, اور ریویو ایکسرسائز میں ہمارے پاس اس کے ایم سی کیوز حل کیے ہوئے ہیں. ایم سی کیوز میں ہمارے پاس سب سے پہلے چوز دی کریکٹ آنسر ان ایچ آف دی فالوئنگ پرابلمس. ہمارے پاس یہ کہتا ہے کہ 0 0 0 یہ ہمارے پاس کون سا میٹرکس ہے, تو یہ ہمارے پاس آئیڈینٹی میٹرکس ہے ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن. آئیڈینٹی میٹرکس ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن. اچھا, نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے, دی میٹرکس 4 0 0 -12, تو اس کے ڈائگنلز میں ہندس ہیں, باقی ہندس نہیں ہیں, تو اس کو کہتے ہیں ڈائگنل میٹرکس. نیکسٹ ہمارے پاس ہے -1 -2 3 1 دین ایڈجائنٹ اے از, تو ایڈجائنٹ میں نے بتایا تھا کہ -1 اور 1 اس کی جگہ تبدیل کر لو گے, -2 اور 3 اس کا سائن تبدیل کر لو گے, تو ادھر جگہ تبدیل ہے 1 اور -1 یہاں پہ آ گیا, 2 اور 3 یہ ہمارے پاس آپشن بی کریکٹ ہے. نیکسٹ چوتھا ٹرم ہے if a is equal to 2 3 3 4 then a inverse, تو ہمارے پاس a inverse برابر ہوگا ڈٹرمننٹ آف a, ڈٹرمننٹ فائنڈ کریں گے اور ایڈجائنٹ آف a کریں گے, تو ہمارے پاس کیا آئے گا. چلے میں یہ کویسچن آپ لوگوں کے لیے حل کر دیتا ہوں. 2 3 3 4. ابھی ادھر دیکھیں ہمارے پاس ایک میٹرکس ہے 2 3 3 4 اور اس کا ہم نے اے انورس فائنڈ کرنا ہے, اور اس کا فارمولا ہے 1/a کا ڈٹرمننٹ اور ایڈجائنٹ آف اے. تو اے ڈٹرمننٹ کیسے معلوم کرو گے, اے ڈٹرمننٹ کا یہ طریقہ ہے کہ 2 اور 4 کو ضرب دو گے, منفی کرو گے 3 اور 3 کو, تو اس سے ہمارے پاس آ جائے گا 4 2 8 -3 3 9. ہمارے پاس کتنا آئے گا 8 -9 سے 1. اور ایڈجائنٹ آف اے ہمارے پاس کتنا ہوگا, یہ 2 اور 4 کی جگہ تبدیل کر لیں گے,
اور اس 3 کا سائن تبدیل کر لیں گے, یہ -3 ہو جائے گا, یہ -3 ہو جائے گا. ہمارے پاس کیا آ جائے گا 1/a کا ڈٹرمننٹ ہمارے پاس -1 آ جائے گا, اور ادھر ہمارے پاس کتنا ہو جائے گا 4 -3 -3 اور 2. ادھر یہ -1 جو ہے یہ ادھر تقسیم میں ہے, تو ہر ایک ہندسے کے ساتھ یہ جو تقسیم ہوگا تو یہ -4 آ جائے گا. -3 اور -1 یہ آپس میں کینسل ہو جائے گا, +3 ہو جائے گا. -3 اور -1 آپس میں کینسل, +3 اور یہ -2 آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس سے ہمارے پاس -4 3 -3 اور -2 ہمارے پاس کیا آ جائے گا, یہ والا ڈی آپشن کریکٹ ہے. -4 -2 +3 -4 -2 +3 اور یہ ہمارے پاس +3 ہے کیونکہ -3 اور -1 آپس میں کینسل ہو جائے گا, تو یہ ہمارے پاس +3 آ جائے گا. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہمارے پاس فار واٹ ویلیو آف ڈی از دا 2/2 میٹرکس. ڈی کی کون سی ویلیو آئے گی یہاں پہ دیکھیں 5 1.5 2 اور ڈی. تو نیکسٹ پیج پہ میں اس کو سالو کر دیتا ہوں. سو اس کی ویلیو ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے 5 ضرب ڈی, اور نیکسٹ ہمارے پاس آ جائے گا کتنا آ جائے گا 2 ضرب 1.5. ٹھیک ہے, سو یہ ہمارے پاس 5 ڈی آ جائے گا, اور جب 1.5 کو 2 سے ضرب دیں تو یہ 3 آ جائے گا. تو 5 دونوں طرف 5 پر تقسیم کرنے سے سوری یہ ہمارے پاس ڈی برابر ہے 5 اشاریہ لگائیں 30 ہو جائے گا, 5 6 30. تو ہمارے پاس ڈی کی ویلیو کتنی آ جائے گی 0.6. سو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ 0.6 سی آپشن ہمارے پاس کریکٹ ہے. نیکسٹ پیج پہ اگر آپ لوگ آتے ہیں تو نیکسٹ پیج پہ ہمارے پاس کیا ہے, سپوز اے اینڈ بی آر 2/5 میٹریسز, وچ آف دی فالوئنگ آر دی ڈائمینشن آف دی میٹرکس اے پلس بی. تو اے پلس بی کی ڈائمینشن بھی 2/5 ہی ہوگی. ٹھیک ہے, یہ ڈائمینشن میں نے بتایا تھا یا آرڈر یا سائز آف میٹرکس یہ ایک ہی چیز ہے. 7واں MCQ سے وچ آف دی فالوئنگ از دا ملٹیپلیکیٹو انورس آف. اس کا ملٹیپلیکیٹو انورس کون سا ہوگا 1 2 0 1. تو یہ جو 2 ہے اس کی جگہ -2 آ جائے گا, 1 -2 0 اور 1. تو یہ ہمارے پاس اس کا ملٹیپلیکیٹو انورس ہے. جب ہم اس کو اس کے ساتھ ضرب دے دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس کا آنسر آتا ہے. 8واں ہمارے پاس ایویلویٹ دا ڈٹرمننٹ آف دی میٹرکس -1. تو اگر ہم اس کا ڈٹرمننٹ معلوم کریں تو یہ -1 کے برابر آتا ہے. چلیں اس کا معلوم کر کے بھی دے دیتا ہوں کیونکہ پچھلا سوال بھی میں نے نہیں کر دیا, تو یہ والا کر دیتا ہوں. 4 -1 -9 2 4 4 -1 -1 2 میرے خیال میں یہی تھا. 4 -1 -9 اور 2 -9 اور 2 یہاں پہ دیکھیں -9 اور 2. اس کا ڈٹرمننٹ دیکھو 4 کو 2 سے ضرب دیں گے منفی آئے گا, -9 اور -1 ہو جائے گا. 4 2 8 ہو جائے گا, -1 اور -1 9 एकम 9 اور نفی ضرب نفی جمع ضرب نفی نفی اور 9 एकम 9 ہو جائے گا, تو اس سے -1 آئے گا. ٹھیک ہے, 8 -9 سے -1, تو ادھر بھی ہمارے پاس -1 آیا ہوا ہے. سو یہ ہمارے پاس ریویو ایکسرسائز تھا. اب اس کی سمری دیکھیں کہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس میں وہ کون کون سی چیزیں پڑھی ہیں, تو اس کو ذرا ذہن میں رکھیں. اے میٹرکس از اے ریکٹینگولر ایرے آف ریئل نمبر انکلوز ان بریکٹس. میٹرکس کیا ہوتا ہے, ریکٹینگولر ایرے ہوتا ہے یا ارینجمنٹ ہوتی ہے جو کہ ریئل نمبرز ہوتے ہیں جو کہ بریکٹس کے اندر بند ہوتے ہیں, تو اس کو ہم میٹرکس کہتے ہیں. تو MCQs میں میٹرکس کو یہ کیا ہوگا, ہائڈ کیا ہوگا, اس کی جگہ خالی جگہ ہوگا اور یہ چیز لکھی ہوگی, آپشن میں میٹرکس ہوگا تو آپ نے میٹرکس پہ کلک کرنا ہے. دوسرا ہمارے پاس ہے دی روز آف اے میٹرکس رن ہارزنٹلی اینڈ دا کالم آف اے میٹرکس رن ورٹیکلی. جو روز ہیں وہ ہارزنٹلی لکھے گئے ہوں گے اور جو کالم ہیں وہ ورٹیکلی لکھے ہوتے ہیں. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟
यहाँ पे अगर देखें तो ये जो हॉरिजॉन्टली 4 3 -2 इस तरह सीधी लाइन में जो लिखे होते हैं इसको कहते हैं रोज़। बात की समझ आ रही है? 4 3 -2, 1 5 और 2, 3 1 और 1, इसको कहते हैं रो। और 4 1 और 3 जो इस तरह लिखे होते हैं इसको कहते हैं कॉलम। बात की समझ आ गई है मेरे ख्याल में इंशाल्लाह। दूसरा कहता है ए मैट्रिक्स विद m रोज एंड n कॉलम्स हैज़ ऑर्डर m बाई n। जो मैट्रिक्स जिसमें रोज को m से जाहिर करते हैं और n को कॉलम्स के लिए होता है, n कॉलम्स के लिए होता है और इसको लिखते हैं m बाई n, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, जो कि यहाँ पे मैंने बड़े डिटेल के साथ आप लोगों के लिए समझाया था कि m और n, m होता है रोज़ के लिए, n होता है कॉलम के लिए। यहाँ पर देखें ये रो 1 हो गई है, ये रो 2 हो गई, ये रो 3 हो गई, ये कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2 हो गया। अब रो को पहले लिखते हैं m 3 और n को बाद में लिखते हैं और दरमियान में क्रॉस का निशान लगाते हैं, तो m बाई n इसी तरीके से लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ईच नंबर इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट और एंट्री ऑफ मैट्रिक्स। हर एक जो मैट्रिक्स के अंदर लिखा हुआ हिंस होता है उसको एलिमेंट या एंट्री ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टू मैट्रिक्स। ठीक है, टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर आर इक्वल इफ देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल। दो मैट्रिक्स जिसके ऑर्डर बराबर हों और देयर इसके एलिमेंट्स भी बराबर हों तो उसको इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। तीसरा हमारे पास इस तरह अगला पॉइंट है ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए रो मैट्रिक्स इफ इट इज ओनली वन रो। उसको मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक रो होती है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे देखो ये इसमें सिर्फ एक रो है, ए बी एक रो है, 1 3 4 ये एक रो है, 2 4 6 8 ये एक रो है, तो उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट इज ओनली वन कॉलम। उस मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें अंदर एक कॉलम होता है। ये देखो इसके अंदर सिर्फ ए बी एक कॉलम है, 1 3 5 ये एक कॉलम है, तो इसके जिसके अंदर एक कॉलम हो उसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। A matrix in which the number of rows is equal to the number of column is called square matrix। वो मैट्रिक्स जिसके अंदर रो की तादाद और कॉलम की तादाद बराबर हो उसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, ये देखो ये एक रो दो रो, एक कॉलम दो कॉलम, 2 बाई 2 3 बाई 3, तो वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है a matrix in which the number of rows is not equal to the number of column is called rectangular matrix। वो मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज और मैट्रिक्स की तादाद बराबर ना हो उसको कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगला है a matrix is said to be a zero matrix or null matrix if all its element are zero। उस मैट्रिक्स को ज़ीरो या नल मैट्रिक्स कहते हैं जिसके अंदर तमाम जो नंबर्स हैं जो हिंसे हैं वो ज़ीरो हों। ये देखो पड़े हुए हैं, ठीक है, इसको ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। बात समझ आ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट आर ज़ीरो देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ये कहते हैं वो मैट्रिक्स जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ डायगोनल वाले हिंस से आए, मिसाल के तौर पर 1 3 ये डायगोनल हैं, 1 2 3 5 ये डायगोनल हैं और बाकी हिंस ज़ीरो हों तो इसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वेलर मैट्रिक्स में कौन सी होती है, जिसके अंदर हिंस से बराबर हों, डायगोनल वाली जगह वाले हिंस से बराबर हों, 7 7 7 ये बराबर है 1/2 1/2 1/2, इसका नाम है स्केलर मैट्रिक्स। जहन में लाजमी रखना क्योंकि ये इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। ये देखो स्केलर मैट्रिक्स, A diagonal matrix whose all the diagonal elements are equal। diagonal element क्या हो, बराबर हों, उसके कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अगला है स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n in which each diagonal element is one unity is called an identity matrix of order n। ये कहता है कि अगर हमारे पास ये डायगोनल वाली जगह पे एक एक आ जाए, जैसे यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ ये एक एक एक, तो इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
اگلا ہمارے پاس ہے، یہ کہتا ہے میٹرکس obtained by interchanging rows and column of matrix A is called transpose of matrix. یہ کہتا ہے کہ اگر ہم کالم کو رو میں تبدیل کریں اور رو کو کالم میں تبدیل کریں تو وہ ٹرانسپوز آف میٹرکس کہلاتا ہے، جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے. اسکوائر میٹرکس A برابر ہے A ٹرانسپوز کے. اگر ہمارے پاس A میٹرکس A ٹرانسپوز کے برابر ہو جائے تو اسے سیمیٹرک میٹرکس کہتے ہیں. اگر A ٹرانسپوز منفی A کے برابر ہو تو اسے سکیو سیمیٹرک میٹرکس کہتے ہیں، میں نے ابھی بتایا ہے. A پلس B کا ٹرانسپوز، A پلس B کا ٹرانسپوز، اس کو ذہن میں رکھو، یہ ایک موسٹ امپورٹنٹ MCQs ہے. یہ برابر ہوتا ہے A ٹرانسپوز پلس B ٹرانسپوز کے، اور A منفی B کا ٹرانسپوز یہ برابر ہوتا ہے A ٹرانسپوز منفی B ٹرانسپوز کے. تو اس کو ذہن میں رکھو، یہ موسٹ امپورٹنٹ MCQs ہیں. Two matrices are said to be conformable for addition subtraction if they are the same order. دو میٹرکس کی جمع منفی اس وقت ممکن ہے جب ان کے اندر آرڈر برابر ہو، مطلب روز اور کالمز کی تعداد دونوں میٹرکس کے اندر برابر ہو، تب وہاں پہ جمع اور منفی کا عمل ہو سکتا ہے. The null matrix is the additive identity for the matrix addition. یہ کہتا ہے کہ null matrix یہ additive identity ہے matrix addition کے لیے. اور اگلا ہے if A is a matrix then منفی A is the additive inverse of A. So یہاں پہ آپ کے پاس جو موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے MCQs ہے وہ یہ ہے کہ A ٹرانسپوز کا ٹرانسپوز، A ٹرانسپوز کا ٹرانسپوز یہ A کے برابر ہوگا. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ A ٹرانسپوز کا ٹرانسپوز A کے برابر ہوگا. A B کا ٹرانسپوز پیچھے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، یہ B ٹرانسپوز A ٹرانسپوز کے برابر ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ڈٹرمننٹ کا فارمولا میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ A D منفی B C یہ ڈٹرمننٹ کا فارمولا ہے. اسکوائر میٹرکس A از کالڈ سنگولر. یہ کب سنگولر ہوگا؟ جب ڈٹرمننٹ 0 کے برابر ہوگا. اور نان سنگولر کب ہوگا؟ جب ڈٹرمننٹ 0 کے برابر نہیں ہوگا. ایڈجائنٹ میں کون سا ہے؟ A D کی جگہ تبدیل ہوتی ہے، B C کی سائن تبدیل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ A D کی جگہ تبدیل ہو گئی، یہ D A ہو گیا. B اور C کا سائن تبدیل ہو گیا، منفی B اور منفی C ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے A B برابر ہے B A اور یہ برابر ہے آئیڈینٹی کے. یہ اسکوائر میٹرکس ویئر I is آئیڈینٹی میٹرکس، جبکہ I آئیڈینٹی میٹرکس ہے then B is called the inverse of A. جب A اور B ہمارے پاس آپس میں انورس ہوں گے تب ہمارے پاس آئیڈینٹی آئے گا. ٹھیک ہے، ڈینوٹیڈ ایز B is equal to A انورس. تو A کا انورس یہ آئیڈینٹی کے برابر ہوگا اور اس کو ہم A انورس A بھی لکھ سکتے ہیں. تو یہ جو ہیں یہ سارے MCQs ہیں اور موسٹ امپورٹنٹ MCQs ہیں. A کا انورس برابر ہے آئیڈینٹی کے اور A انورس A یہ بھی آئیڈینٹی کے برابر ہیں. بات کی سمجھ آ گئی ہے نا؟ یہ موسٹ امپورٹنٹ MCQs ہیں. A انورس برابر ہے 1/A کا ڈٹرمننٹ اور ایڈجائنٹ آف A. یہ یاد کرنے کی چیزیں، یہ یاد کرو گے. ٹھیک ہے، A B کا انورس برابر ہے B انورس A انورس. سو ہمارے پاس جتنے بھی MCQs تھے چیپٹر نمبر 1 میں سے وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کو لائک شیئر، اور ہمارے اگر گروپس میں آپ حصہ لینا چاہتے ہیں، پیڈ گروپس ہیں ہمارے، اس میں ہم انہی کے یہ جو ہم نے ابھی بتائے ہیں جتنے بھی MCQs ہیں انہی MCQs کے ریلیٹڈ اور بھی ہم انشاءاللہ MCQs بنائیں گے چیپٹر 1 میں سے. وہ ہمارے پیڈ گروپس میں ہوں گے. اگر آپ ان کا حصہ بننا چاہتے تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ہم سے رابطہ کریں. تھینکس فار واچنگ.